امام مالک علیہ الرحمہ نے ایک سوال ڈالا طالب علموں سے کہ بتاؤ اگر یوں ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ بڑا مشکل مسئلہ تھا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے قریب طالب علم تھا اس کو بتلایا کہ دیکھ اس کا جواب یہ ہے. تو اس طالب علم نے بتلایا کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور بہت صحیح جواب دیا اس نے. امام مالک کو بہت تعجب ہوا کہ بڑا عقل مند طالب علم بن رہا. پھر حضرت نے اس سے مشکل ایک سوال ڈالا تو اس کا جواب بھی امام شافعی نے اس طالب علم کو بتلایا. اس نے پھر کہا کہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. حضرت کو اور حیرت ہوئی. حضرت نے تیسرا سوال اس سے بھی مشکل کیا، وہ بھی اس امام شافعی نے اس طالب علم کو بتلایا. جب تیسری مرتبہ اس نے بتلایا تو حضرت نے کہا بھائی تجھے کون پڑھاتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا وہ بتلاتا ہے. کیونکہ جیسا تم آج کل جھوٹ بولتے ہو اس زمانے کے طالب علم جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج ہر طالب علم اول نمبر کا جھوٹا، کسی طالب علم کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں. مجھے تو بالکل اتنی بدگمانی ہو گئی طالب علموں سے، کوئی طالب علم سچ بولتا ہی نہیں. الا ماشاء اللہ تم میں اچھے بھی ہوں گے، لیکن جب بدگمانی ہو جاتی ہے تو ایسا ہی حال ہوتا ہے. میں کسی طالب علم پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا، نہ اس کے حوالے پر اعتماد کرتا ہوں، نہ کسی بات پر. لا کتاب لا کے دکھا ہے تم سب جھوٹ بولتے ہو. یہ اب آج کے طلباء کے احوال بگڑ گئے ہیں. اپنے احوال صحیح کرو. طالب علم اگر آسمان بھی ٹوٹ پڑے تو جھوٹ بولنے کا کیا سوال ہے؟ جو بات ہے کبھی کبھی صحیح کہنی چاہیے. یہ طالب علم کی شان ہے. اب طلباء کے احوال اس معاملے میں بہت بگڑ گئے ہیں. اس لیے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے احوال درست کرو. ہمیشہ سچ بولو. کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ اور جو بات ہے صحیح کو، کوئی اینچ پیچ اشتہارہ توریہ کچھ نہیں، سیدھی بات، صحیح بات بولنی چاہیے. یہ طالب علم کی شان ہے. جو طالب علم جھوٹ بولتا ہے میں اسے طالب علم ہی نہیں سمجھتا ہوں. تو اس نے صاحب بتلایا کہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے جواب. تو حضرت نے بولا کون آدمی کھڑا کر. وہ کھڑا ہوا امام شافعی تھے جو پڑھ کر گئے تھے. یہ قصہ کتاب العلوم کے مقدمے میں لکھ رکھا ہے. اس میں لکھنے والے نے امام شافعی علیہ الرحمہ کی ذہانت ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے. لیکن ذہانت کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی تو نکلتا ہے. استاد کو بند کرنا، استاد کو بند کرنے کا جذبہ بھی تو نکلتا ہے اس میں. اس لیے اللہ جانے یہ کیا واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال جو امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک الگ پڑا ہے مذہب مالکی سے، اس کی بنیاد یہ ہے. دیکھو ایسا کئی جگہ پر آئے گا کہ پہلے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے استاد کا قول ذکر کریں گے اور پھر منہ پر اس کا رد کریں گے کہ یہ نہیں، ان کی رائے میری رائے ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تلامذہ کا یہ انداز نہیں تھا. وہ فنا فی الاستاد تھے. استاد اپنی کوئی حیثیت ہی انہوں نے استاد کے سامنے نہیں بنائی. امام احمد علیہ الرحمہ کا یہ انداز امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ نہیں تھا. امام احمد علیہ الرحمہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، ان کا یہ انداز اپنے استاد کے ساتھ نہیں تھا. پھر امام احمد کا مسلک کیسے الگ پڑا؟ کچھ قدرتی اسباب ایسے پیش آئے کہ وہ الگ پڑا. وہ قدرتی اسباب یہ پیش آئے کہ امام احمد کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، اور خلق قرآن میں کے مسئلے میں امام احمد علیہ الرحمہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس وقت کے اکابر میں سے کوئی نہیں انجام دے سکا. اس غیر معمولی واقعے کی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی عقیدت مند ہو گئی. اب وہ عقیدت مند ہوئی تھی علم کلام میں، مگر فقہ میں بھی انہی کے اقوال کی وہ پیروی کرنے لگے. اصل جو لوگ عقیدت مند ہوئے تھے ان کے وہ علم کلام میں خلق قرآن کا مسئلہ علم کلام کا مسئلہ تھا، اور علم کلام کے مسئلے میں لوگ ان کے عقیدت مند ہوئے تھے. مگر جب اس سلسلے میں عقیدت مند ہوئے تو مسائل فقہیہ میں بھی انہی کی پیروی کرنے لگے. یوں یہ چوتھا مسلک وجود میں آ گیا. باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بسورة والتين والزيتون. یہ بھی اوساط مفصل میں. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. سورة المنافقين تو طوال مفصل میں ہے. پھر اس کو اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ ایک طرف یہ کہا کہ اوساط مفصل میں پڑھتے تھے جیسے سورہ منافقین اور اس کے مانند. سورہ منافقین اور سورۃ الفجر میں کیا فرق ہے؟ والفجر ولیال عشر، یہ سورت اور سورۃ المنافقین تقریباً برابر ہے. لہذا اگر یہ کہتے جیسے سورہ منافقین سورہ فجر تو آپ کو کوئی اشکال نہ ہوتا. ایسے ہی انہوں نے سورۃ المنافقین کہا ہے. اس سے یہ سمجھنا کہ سورۃ المنافقین یا اوساط مفصل میں سمجھنا صحیح نہیں. قرآن کریم کو مختلف طرح سے تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو اس کی منزلیں بنائی گئی. منزلیں دو بنائی. منزل کا مطلب ہے روزانہ کتنا حصہ پڑھنا ہے. ہر دن جتنا قرآن پڑھنا ہے وہ ایک منزل. تو منزلیں دو ہیں. ایک منزل ہے فمی بشوقن، یہ 7 منزلیں ہیں. فمی بشوقن یہ الفاظ جو ہیں یہ مخفف ہیں. فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یا سے مراد یونس، با سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد شعراء، واو سے مراد والصافات، اور قاف سے مراد سورہ قاف. فمی بشوقن یہ 7 منزلیں بنائی گئی ہیں کہ ہفتے میں ایک قرآن ختم کرو. کچھ لوگ اس سے جلدی ختم کرتے ہیں. ان کے لیے منزلیں بنائی گئی ہیں منزل فیل. فیل مانے ہاتھی، یعنی بڑی منزلیں. فا سے مراد فاتحہ اور یا سے مراد یونس اور لام سے مراد لقمان. یعنی پہلے دن سورہ فاتحہ سے سورہ توبہ کے ختم تک پڑھو، دوسرے دن یونس سے وہاں تک پڑھو، تیسرے دن وہاں سے وہاں تک پڑھو. 3 دن میں قرآن ختم. یہ منزل فیل کہلاتی ہیں. یوں بھی تقسیم کی ہے 3 دن سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنے کی عام حالات میں اجازت نہیں. عام حالات میں نے اس لیے کہا کہ رمضان شریف میں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، رات دن عبادت. اس لیے ایسے بہت سے اکابر سے روزانہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرنا مروی ہے. یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور یہ خصوصی بات ہے، کیونکہ 24 گھنٹے عبادت ہی میں لگے رہنا ہے تو رمضان ہی میں ہوتا ہے. اس لیے ایسے مخصوص حالات میں 24 گھنٹے میں اگر قرآن ختم کر سکتا ہے، لیکن عمومی احوال میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے منزل فیل بنائی گئی. قرآن کریم کی ایک تقسیم کی گئی ہے سورتوں کی. اس اعتبار سے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. طول یعنی لمبی صورتیں، یہ شروع کی 7 صورتیں، اور اس 7 میں انفال اور توبہ کو ایک صورت گنیں گے. یعنی سورہ توبہ کے ختم تک جو 8 صورتیں ہیں، یہ 8 نہیں، یہ 7 صورتیں. یہ 7 جو ہیں طول ہیں، الطول. پھر اس کے بعد میں ہے المئین، یہ 11 صورتیں ہیں. سورہ یونس سے 11 صورتیں المئین ہیں. پھر جہاں یہ پوری ہو جائیں اس کے بعد 20 صورتیں المثانی. پھر جہاں یہ 20 صورتیں پوری ہو جائیں اس کے بعد مفصلات ہیں. یہ 4 حصوں میں طول، مئین، مثانی اور مفصلات. شروع کی 7 بلکہ 8 بلکہ 9.
فاتحہ بھی تو گنو گے، فاتحہ بھی تو ایک سورت ہے. تو الحمد شریف سے لے کر سورہ توبہ کے ختم تک یہ سب طول کہلاتی ہے. اگرچہ یہ 7 نہیں ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں. پھر یونس سے لے کر 11 سورتیں یہ معین ہیں. پھر اس کے بعد 20 سورتیں یہ مثانی ہیں. پھر اس کے بعد کی تمام صورتیں ختم قرآن تک مفصلات ہیں. مفصلات کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصال مفصل. کہاں سے کہاں تک طوال مفصل ہے، پھر کہاں سے کہاں تک اوساط مفصل ہے، اور پھر کہاں سے کہاں تک قصار مفصل ہیں. اس میں 12 قول ہیں. اور وہ سارے اقوال سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن میں وہ 12 قول ہیں. ان 12 قولوں میں سے ایک قول ہے کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ بروج تک، اور بروج اس میں داخل نہیں، اس سے پہلے تک، پھر سورہ بروج سے لے کر کے سورہ بینہ تک، بینہ اس میں داخل ہے. پھر وہ میں نے غلط کہا، سورہ قاف سے لے کر بروج تک، یہ بروج ادھر داخل ہے طوال میں. پھر والطارق سے لے کر کے سورہ بینہ تک یہ، پھر اذا زلزلت سے آخر تک. یہ ان 12 قولوں میں سے ایک قول ہے. وروی عن عثمان بن عفان انه كان يقرأ في العشاء بسور من اوساط المفصل نحو سورة المنافقين واشباهها. وروی عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين انهم قرأوا باكثر من هذا واقل. یعنی یہ جو تعین ہے نمازوں کی، یہ ایسی لازم اور واجب نہیں ہے. اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. كأن الأمر عندهم واسع في هذا وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، يعني شامع، أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وهذا حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله. ما جاء في القراءة خلف الإمام. پہلے 41 ابواب پہلے یہ باب گزر چکا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے. نمازی سے کوئی بحث نہیں، نماز سے سورہ فاتحہ کا کیا تعلق. 2 رائیں تھی. فقہائے حجاز کی رائے ہے کہ فاتحہ نماز میں رکن ہے، فرض ہے. البتہ امام مالک علیہ الرحمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی فاتحہ بھول سے چھوڑ دے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے. یہ نماز ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک کی 2 رائے ہیں. مگر جو مالکیہ کے یہاں مفتہ بھی رائے ہے وہ رکنیت اور فرضیت ہی کی رائے ہے. اور فقہائے عراق کے نزدیک وجوب کا تعلق ہے، فاتحہ نماز میں واجب ہے. بس اگر بھول سے فاتحہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز کی تلافی ہو جائے. اور جان بوجھ کر کے فاتحہ چھوڑ دے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر اعادہ نہ کرے تو بھی ناقص طور پر نماز ہو جائے. یہ جو اختلاف ہے یہ لا حاصل ہے، یعنی اس کا کوئی خاص ثمرہ نہیں ہے. دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ فقہائے عراق کی پیروی کرتا ہو
یا فقہائے حجاز کی پیروی کرتا ہو، سارے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب واجب سمجھ کر پڑھنا اور فرض سمجھ کر پڑھنا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی سمجھو، فاتحہ ہر رکعت میں پڑھو، اور دنیا کے تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ ثمر اختلاف فقط اس صورت میں نکلتا ہے کہ اگر کوئی بھول سے جان بوجھ کر کے، تو کوئی گدھا بھی نہیں چھوڑے گا، جان بوجھ کر کے فاتحہ کون چھوڑے گا؟ کوئی گدھا بھی نہیں چھوڑے گا، گدھے کے پاس بھی اتنی عقل ہے۔ ہاں، بھول انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لہذا بھول سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں، یعنی فقہاء عراق کہتے ہیں کہ آخر میں سجدے سہو کر لو، نماز ہو گئی۔ فقہاء حجاز کہتے ہیں کہ نہیں، جس رکعت میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت کا عوض پڑھو، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو اب 5 رکعتیں پڑھو، اور ایک مستقل رکعت پڑھو، ظہر کے اندر بڑھاؤ اور اس میں فاتحہ پڑھو۔ یاتی بدل ہو، جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس رکعت کا بدل لائے گا، تو 4 کی 5 رکعتیں پڑھے گا، اور ایک رکعت مستقل اس لیے پڑھے گا کہ پورا رکعت میں فاتحہ رہ گئی، اور اگر سلام پھیر دیا پھر یاد آیا کہ فاتحہ بھول سے رہ گئی تھی تو اب نماز نہیں ہوئی، یہ سرے نو نماز ہو۔ یہ فقہاء حجاز کے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر فاتحہ بھول سے رہ گئی اور سلام سے پہلے یاد آ گیا تو ایک مستقل رکعت بڑھائے گا جس میں فاتحہ پڑھے گا، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز بیکار گئی، سرے نو نماز پڑھو۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، تم نے پہلی مرتبہ زندگی میں سنا ہوگا کہ ظہر کی 4 کے بجائے 5 پڑھو، عصر کی 4 کے بجائے 5 پڑھو، مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھو، اور ایک رکعت اس کے بدل میں بڑھاؤ جس میں فاتحہ چھوٹ گئی ہے، اس فاتحہ کو پڑھنے کے لیے ایک رکعت بڑھاؤ۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ آج میں زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ فقہاء حجاز کے یہاں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ثمر اختلاف ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، بھول سے فاتحہ نہیں پڑھی تو کیا کریں؟ باقی کوئی ثمر اختلاف نہیں ہے، جو واجب کہنے والے ہیں وہ بھی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جو فرض کہنے والے ہیں وہ بھی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فرض کی اخرین میں یا مغرب کی تیسری میں فاتحہ کا کیا حکم ہے، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ حنفیہ کے یہاں فرض کی اخرین میں فاتحہ سنت ہے، واجب نہیں، اور فقہاء حجاز کے نزدیک فرض کی اخرین میں بھی فاتحہ فرض اور رکن ہے۔ سورت تو ملانا ہے ہی نہیں، لیکن فاتحہ جو فرض کی اخرین میں پڑھنی ہے اس کا کیا درجہ؟ حنفیہ کے یہاں فاتحہ پڑھنا سنت، بس اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے چپ چاپ کھڑا رہے، اکیلا ہے، مقتدی نہیں، اکیلا ہے، چپ چاپ کھڑا رہا، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، یا فاتحہ کے بجائے سورت پڑھ ڈالی تو نماز صحیح ہو گئی، کوئی سجدہ سہو نہیں۔ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو بھی سجدہ سہو نہیں، سورت پڑھ لے گا تو بھی سجدہ سہو نہیں، بالکل خاموش رہے گا تو بھی سجدہ سہو نہیں۔ فرض کے اخرین میں فاتحہ سنت ہے اور سورت نہیں ملا ہے، اور ملائے گا تو 3 قول ہیں جو میں نے بتلایا، اور فقہاء حجاز کے نزدیک فرض کی اخرین میں بھی فاتحہ رکن اور فرض ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو پہلے گزر چکا، اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ ایک ہی حدیث ہے، اس حدیث سے حنفیہ کا بھی استدلال ہے اور ائمہ ثلاثہ کا بھی استدلال ہے، اور اختلاف طریق استدلال میں ہوا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب خبر واحد ہے، اعلیٰ درجے کی خبر واحد ہے، حسن صحیح ہے، مگر ہے خبر واحد ہے۔
اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ کس درجے کا ہوگا؟ حنفیہ کی جو اصول فقہ ہے اس کے ضابطوں کے مطابق ایسی دلیل سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں ثابت ہو سکتا۔ اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی جو اصول فقہ ہے اس کی روح سے ایسی مضبوط دلیل سے، چاہے وہ خبر واحد ہو چاہے ظنی دلیل ہو، مگر ایسی دلیل سے ان کے یہاں رکن اور فرض ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یوں ثابت کیا، انہوں نے یوں ثابت کیا، دلیل ایک ہی ہے، اس سے استدلال کے طریقے میں اختلاف ہوا۔ یہ سارا مسئلہ تو گزر چکا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کا تعلق کن کن نمازیوں کے ساتھ؟ امام کے ساتھ فاتحہ کا تعلق ہے، منفرد کے ساتھ فاتحہ کا تعلق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ امام اور منفرد کے ساتھ فاتحہ کا تعلق ہے۔ مقتدی کے ساتھ فاتحہ کا تعلق ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اور اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے نمازوں کو دو حصوں میں تقسیم کرو، جہری نمازیں اور سری نمازیں۔ دو نمازیں سری ہیں، تین نمازیں جہری ہیں۔ جہری نمازوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد تینوں یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حنفیہ کا مذہب تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، اور ہماری فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور جب فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے تو کچھ اور پڑھنا تو بدرجہ اولا مکروہ تحریمی ہے۔ اور مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو مشہور کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، اس میں مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب کی صراحت ہے کہ ان کے یہاں بھی جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ امام احمد علیہ الرحمہ دو صورتوں میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، استحباب نہیں، اجازت دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جماعت بہت بڑی ہو اور مقتدی امام سے اتنا دور کھڑا ہو کہ امام کے پڑھنے کی آواز اس مقتدی تک نہیں پہنچے، تو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امام کے سقطوں میں مقتدی پڑھے، جب امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن تو عرض شروع کرے، بیچ میں جو اس نے سقطہ کیا اس سقطے میں مقتدی جلدی سے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر ہے ایسا کہے گا جبھی تو پڑھے گا، ایسے کیسے پڑھے گا؟ جتنی دیر سقطہ ہے ان سقطوں میں پڑھے، یا ہے کہ پھر آگے جب سورت شروع کرے گا امام تو سورت میں بھی سقطے کرے گا، ان سقطوں میں پڑھے۔ تو سقطات الامام میں پڑھنے کی امام احمد اجازت دیتے ہیں، اور امام کی قراءت نہیں پہنچ رہی اس مقتدی تک تو اس کو بھی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ دو تو امام احمد نے کہا، ایک میں ان کے مذہب میں بڑھاؤں، ہمیں کوئی حق تو نہیں ہے مگر چلو بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مقتدی بہرا ہے، سنتا ہی نہیں، وہ بہرا ہی امام کی بات سنتا ہی نہیں، پڑھ تو اپنا جو کچھ تجھے پڑھنا ہے۔ یہ میں نے ان کے مذہب میں بڑھایا، اگرچہ ان کے مذہب میں صراحت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے۔ حضرات شوافی، امام شافعی علیہ الرحمہ نہیں، حضرات شوافی یہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں بھی مقتدیوں پر فاتحہ فرض ہے، اور شوافی کے یہاں عمل اس پر ہے اور ان کے یہاں فتویٰ اس پر ہے۔ یہ بات ان کے امام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے منقول ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ خود امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کتاب العلوم میں بھی نہیں ہے، کتاب الرسالہ میں بھی نہیں ہے۔
اور شوافی کی کتابوں میں منقول ہے، شوافی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، مگر امام احمد علیہ الرحمہ نے ایک بات فرمائی اور وہ بات امام احمد کے مذہب کی کتاب ہے المغنی، اس کی جلد اول میں صفحہ 662 پر امام احمد کا یہ قول مذکور ہے۔ فرماتے ہیں ما سمعنا احدا من اہل الاسلام، ہم نے کسی مسلمان سے نہیں سنا، ما سمعنا احدا من اہل الاسلام ان الامام اذا جہر بالقراءۃ، کہ امام جب جہرن قراءت کرے یعنی جہری نمازوں میں، ان صلاۃ من لم یقرأ خلفہ لا تصح، کہ اس امام کے پیچھے مقتدی اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات ہم نے کسی مسلمان سے نہیں سنی۔ بے انہی الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، یہ حضرت امام احمد کا جملہ دراحل ہے کہ امام احمد امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، تو کیا امام احمد کو اپنے استاد کی بات بھی معلوم نہیں تھی؟ امام شافعی کی طرف جو نسبت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں بھی فاتحہ فرض ہے، فرض کا مطلب یہی ہے کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور امام احمد تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کسی مسلمان سے نہیں سنی، تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بات کا امام احمد کو پتہ نہیں ہوگا، یا ایک امام احمد کے نزدیک امام شافعی علیہ الرحمہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نماز میں فاتحہ کی فرضیت کا قول ثابت نہیں، اگرچہ ان کے مذہب کی کتابوں میں ہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ پہلے بھی بتایا میں نے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے بقلم خود یہ لکھا ہے کتاب الام میں کہ نماز میں صرف 3 جگہ رفع یدین، تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے، اور پھر یہ صراحت کی ہے کہ ان 3 کے علاوہ نماز میں کہیں رفع یدین نہیں، مگر حضرات شوافی نے 4تھی جگہ بڑھا دی، عند الثالثہ، 2 رکعت پڑھ کر جب تیسری کے لیے اٹھو تو تیسری کے شروع میں، یہ انہوں نے بڑھائی ہے، ان کو بڑھانے کا حق۔ اسی طریقے پر شوافی نے یہ بڑھایا ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، اور ایسا بڑھانے کا شوافی کو حق ہے، ہمیں ان شوافی سے کچھ نہیں جھگڑنا۔ امام کا قول نہ ہو تب بھی اس کے ماننے والے اس طرح کے اضافے ہر مکتب فکر میں کرتے ہیں، کیوں؟ یہ جو 4 مکاتب فکر کی جو پیروی اور تقلید ہے، یہ تقلید شخصی نہیں، یعنی معین آدمی کی پیروی نہیں، بلکہ یہ 4 مکاتب فکر ہیں، یہ 4 مکاتب فکر ہیں، اور اس مکاتب فکر میں جو ان کا رمزی بڑا ہے، رمزی یعنی علامتی طور پر ایک آدمی کا نام مقرر کیا گیا ہے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، یہ رمزی نام ہے، اس مکتب فکر کا یہ رمزی نام ہے۔ یہ جو رمزی نام ہے ایک معین آدمی کا، ہر بات میں اس معین آدمی کی تقلید نہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اس معین آدمی کے شاگردوں کے قولوں پر فتوے ہیں، اور بہت سے مسائل میں بعد کے لوگوں نے جو طے کیا ہے اس پر فتوے ہیں، اور